بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا ووٹ 3 حیثیتیں رکھتا ہے: 1 شہادت، 2 سفارش، 3 حقوق مشترکہ میں وکالت۔ تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک، صالح، قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں، اسی طرح نااہل یا غیر متدین شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے اور بری سفارش بھی اور ناجائز وکالت بھی، اور اس کے تباکن اثرات بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ میں ہوں یاسر احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یسی ٹاک۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مذکورہ صدر بیان میں جس طرح قرآن و سنت کی روح سے یہ واضح ہوا کہ نااہل، ظالم، فاسق اور غلط آدمی کو ووٹ دینا گناہ عظیم ہے، اسی طرح ایک اچھے، نیک اور قابل آدمی کو ووٹ دینا ثواب عظیم ہے، بلکہ ایک فریضہ شرعی ہے۔ قرآن کریم نے جیسے جھوٹی شہادت کو حرام قرار دیا ہے، اسی طرح سچی شہادت کو واجب و لازم بھی فرما دیا ہے۔ قرآن میں سورہ مائدہ اور سورہ نساء میں اللہ پاک مختلف آیات میں فرماتے ہیں۔ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں اسی بارے بیان فرمایا گیا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ سچی شہادت سے جان نہ چرائیں، اللہ کے لیے ادائیگی شہادت کے واسطے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری جگہ سورہ طلاق میں ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، یعنی اللہ کے لیے سچی شہادت کو قائم کرو۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ سچی شہادت کا چھپانا حرام اور گناہ ہے، یعنی شہادت کو نہ چھپاؤ اور جو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے۔ ان تمام آیات نے مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد کر دیا ہے کہ سچی گواہی سے جان نہ چرائیں، ضرور ادا کریں۔ آج جو خرابیاں انتخابات میں پیش آ رہی ہیں، ان کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نیک اور صالح حضرات عموماً ووٹ دینے سے ہی گریز کرنے لگے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ وہ ہوا جو مشاہدے میں آ رہا ہے کہ ووٹ عموماً ان لوگوں کے آتے ہیں جو چند ٹکوں میں خرید لیے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے ووٹوں سے جو نمائندے پوری قوم پر مسلط ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کس کماش اور کس کردار کے لوگ ہوں گے۔ اس لیے جس حلقے میں کوئی بھی امیدوار قابل اور نیک معلوم ہو، اسے ووٹ دینے سے گریز کرنا بھی شرعی جرم ہے اور پوری قوم و ملت پر ظلم کے مترادف ہے۔ اور اگر کسی حلقے میں کوئی بھی امیدوار صحیح معنی میں قابل اور دیانتدار نہ معلوم ہو، مگر ان میں سے کوئی ایک صلاحیت کار اور خدا ترسی کے اصول پر دوسروں کی نسبت سے غنیمت ہو، تو تقلیل شر اور تقلیل ظلم کی نیت سے اس کو بھی ووٹ دینا جائز بلکہ مستحسن ہے۔ جیسے کہ نجاست کے پورے ازالے پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں تقلیل نجاست کو اور پورے ظلم کو دفع کرنے کا اختیار نہ ہونے کی صورت میں تقلیل ظلم کو فقہاء رحمہ اللہ نے تجویز فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انتخابات میں ووٹ کی شرعی حیثیت کم از کم ایک شہادت کی ہے، جس کا چھپانا بھی حرام ہے، اور اس میں جھوٹ بولنا بھی حرام، اس پر کوئی معاوضہ لینا بھی حرام۔ اس میں محض ایک سیاسی ہار جیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ آپ جس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں، شرعاً آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اپنے نظریے اور علم و عمل اور دیانتداری کی روح سے اس کام کا اہل اور دوسرے امیدوار سے بہتر ہے جس کام کے لیے یہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس حقیقت کو سامنے رکھیں تو اس سے مندرجہ ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کے ووٹ اور شہادت کے ذریعے جو نمائندہ کسی اسمبلی میں پہنچے گا، وہ اس سلسلے میں جتنے اچھے یا برے اقدامات کرے گا، ان کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوگی، آپ بھی اس کے ثواب یا عذاب میں شریک ہوں گے۔ نمبر 2، اس معاملے میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ شخصی معاملات میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کا اثر بھی شخصی اور محدود ہوتا ہے، ثواب و عذاب بھی محدود۔ قومی اور ملکی معاملات سے پوری قوم متاثر ہوتی ہے، اس کا ادنیٰ نقصان بھی بعض اوقات پوری قوم کے تباہی کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے اس کا ثواب و عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ نمبر 3، سچی شہادت کا چھپانا ازر قرآن حرام ہے۔ آپ کے حلقہ انتخاب میں اگر کوئی صحیح نظریے کا حامل و دیانتدار نمائندہ کھڑا ہے تو اس کو ووٹ دینے سے کوتاہی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 4، جو امیدوار نظام اسلامی کے خلاف کوئی نظریہ رکھتا ہے، اس کو ووٹ دینا ایک جھوٹی شہادت ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 5، ووٹ کو پیسوں کے معاوضے میں دینا بدترین قسم کی رشوت ہے اور چند ٹکوں کی خاطر اسلام اور ملک سے بغاوت ہے۔ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنا دین قربان کر دینا کتنے ہی مال و دولت کے بدلے میں ہو، کوئی دانشمندی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سب سے زیادہ خسارے میں ہے وہ دوسرے کی دنیا کے لیے اپنا دین کھو بیٹھے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت از مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی۔
انتخابات کے موقع پر پیسے لے کے ووٹ دینا اور اس کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ سوال: الیکشن کے موقع پر پیسے دیتے ہیں، اس کا لینا کیسا ہے؟ یہ پیسے لے کر غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ جواب: واضح رہے کہ الیکشن عوام کا سیاسی نمائندہ منتخب کرنے کے لیے رائے شماری ہوتی ہے۔ یہ رائے دہی ایک امانت ہے جو کہ وہ بغیر کسی جبر و اکراہ کے اپنی ثوابدید پر کسی قابل اور امانت دار نمائندے کے انتخاب کے لیے استعمال کرے۔ اگر کوئی جبر سے یا کسی اور طریقے سے اس کی رائے تبدیل کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے پیسے دے تو یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا الیکشن کے موقع پر کسی امیدوار سے کسی بھی نام پر پیسے لینا بظاہر اپنے ووٹ اس کے حق میں دینے کا عوض ہوگا، جو کہ رشوت ہے، اور اس رقم کا لینا حرام ہے، خواہ غریبوں میں ہی کیوں تقسیم نہ کرے۔ کفایت المفتی میں ہے ووٹ کی قیمت لینا اور اس کو مسجد میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور الیکشن سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ووٹ کے بارے میں ہمارا دین اور علماء کیا کہتے ہیں سب لوگوں کے علم میں آ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔